الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم بحمدہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک نقش قدم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جس طرح اس اذان اور لعاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش کرنے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی لاج رکھی، اور اس موقع پر راہ عزیمت اختیار کرتے ہوئے جس جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، جس انداز میں اسلامی نظام خلافت کی احیاء کی خاطر قربانی دینے اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی مثال قائم کی اور شدید مصائب برداشت کیے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ میدان کربلا میں آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے جملہ اعوان و انصار کی کسی غیر معمولی ثابت قدمی، جوان مردی، وفا شعاری، شدائد و مصائب اور انتہائی مظلومیت کی شہادت نے مورخین، تذکرہ نگاروں اور سوانح نگاروں کی زیادہ توجہ کو آپ کی مظلومانہ شہادت اور کربلا میں پیش آنے والے افسوسناک بلکہ المناک واقعات اور مصائب کی طرف مبذول کی رکھا۔ اس پس منظر میں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہونے والی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و منقبت و شفقت اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہبی کمالات پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اخلاقی امور، معاشرتی پہلو اور دیگر معاملات کو بہت کم اجاگر کیا گیا، بلکہ اس سے غفلت برتی گئی اور برتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبار مورخین مثلا صاحب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صاحب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، صاحب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اور ابن کثیر وغیرہ کے ہاں بھی حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے علمی، اخلاقی و معاشرتی پہلو پر بہت کم مواد ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ گوشہ تشنا سا لگتا ہے۔ مشہور مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی نے اس کمی کا شکوہ یوں کیا ہے کہ تمام ارباب سیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات علمی کے معترف ہیں۔ علامہ ابن عبد البر، امام نووی، علامہ ابن اسیر اور دیگر ارباب سیر اس بات پر متفق ہیں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فاضل تھے، لیکن افسوس اس اجمالی سند کے علاوہ واقعات کی صورت میں ان کمالات کو کسی سیرت نگار نے قلم بند نہیں کیا۔ بحوالہ سیر الصحابہ، معارف اعظم گڑھ، طبع نمبر 2، 1951 عیسوی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 243۔ ناظرین محترم، بالکل یہی حال ان کی اخلاقی عظمت اور پاکیزگی اور حسن اخلاق کا ہے۔ سیرت حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پہلو جس تفصیل و تشریح کا متقاضی تھا وہ عام تذکروں میں نہیں پائی جاتی، جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہادت کے وقت حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 56 سال کی ہو چکی تھی۔ 56 سال کا یہ عرصہ آپ نے خیر القرون میں اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے بہترین معاشرے میں گزارا۔
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت بھی صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماں کی گود میں پرورش پائی، اس کی پاک دامنی اور طہارت پر قرآن حدیث گواہ ہیں۔ نانا جان علیہ تحیت والسلام کے وصال کے بعد امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت اس باپ نے فرمائی جو علم و عمل کا مجمع البحرین تھے، اور جس کے علمی و عملی کمالات اور فضائل و محاسن پر قرآن حدیث کے علاوہ تاریخ اسلام کی گواہی ثبت ہے۔ حضرت امام حسین بن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کی تعلیم و تربیت کے درج بالائی خدائی انتظامات اور خود قرآن سنت پر عبور حاصل ہونے کے بعد کیسے ممکن تھا کہ آپ ایک عظیم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرتی، اخلاقی و آداب کے حامل شخصیت کا درجہ نہ پاتے؟ چنانچہ آپ کی اخلاقی و علمی عظمت و رفعت کے حوالے سے بعض ایمان افروز چیزیں شروح، حدیث، تذکرہ، تاریخ اور سوانح وغیرہ کی کتابوں میں جستہ جستہ مل جاتی ہیں۔ اس لیے آئندہ فقیر آپ کے عمومی فضائل اور مناقب، ذوق عبادت، علمی فضائل کمال، سوانح حیات، المناک شہادت اور واقعہ کربلا، جن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے، کی بجائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاقی علمی عظمت کے چند ایمان افروز جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم جلد آپ کے سامنے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علمی اور معاشرتی زندگی میں جن مکارم اخلاق یا جس بلند اخلاق اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس میں جہاں ان کی خاندانی شرافت و نجابت، حسب اور نسب، پاکیزہ گھریلو ماحول، خانوادہ نبوت کی تعلیم و تربیت، صحبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور مدینہ منورہ کی عمومی پاکیزہ ماحول کا عمل دخل تھا، وہاں ان کی اخلاقی پاکیزگی میں حضور خصوصی دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کار فرما تھی۔ عن عمر بن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ بحوالہ جامع ترمذی فی السنن کتاب التفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم،
مذکورہ بالا آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے جس رجس یعنی پلیدی دور کیے جانے کے بطور خصوصی دعا فرمائی، تو اس لفظ کے معنی پر ایک نظر ڈال لینا بے جانا ہوگا تاکہ اس کی وسعت کا کچھ اندازہ ہو جائے۔ الفاظ قرآن مجید کی لغوی معانی کے لیے مستند ترین ماخذ المفردات فی غریب القرآن میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الرجس شیء القدر والرجس یکون علی اربعۃ اوجہ، اما من حیث الطبع واما من جہت العقل واما من جہت الشرع واما من کل ذالک کالمیتۃ، یعنی رجس پلیدی، گندگی، میلی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں۔ اب کسی چیز کا گندا یا پلید ہونا چار وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو طبعی اعتبار سے وہ چیز گندی ہوگی، یا عقل کی جہت سے، یا شرعی اعتبار سے، یا اس کا گندا ہونا ان ساری وجوہ کی بنیاد پر ہوگا جیسے مردار کا گند اور قابل نفرت ہونا۔ بحوالہ المفردات فی غریب القرآن صفحہ 187۔ ناظرین محترم، جبکہ مشہور شارح حدیث علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ الرجس کا معنی یہ بتایا ہے کہ الرجس قیل هو الشق وقیل العذاب وقیل الاثم، قال الازہر الرجس اسم لکل مستقدر من عمل، یعنی رجس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ شک ہے، اس کا معنی عذاب اور گناہ بھی کیا گیا ہے، اور علامہ زہری ازہری کہتے ہیں کہ رجس کا اطلاق ہر گندے اور ناپاک عمل پر ہوتا ہے۔ بحوالہ شرح صحیح مسلم مع صحیح کتاب و باب المذکور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الرجس کا معنی الاثم وکل ما مستقدر مرواہ بتایا ہے۔ بحوالہ مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 370، یعنی ہر ظاہری باطنی گناہ اور ہر وہ عمل جو انسانی مروت کے خلاف ہو۔ اس دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اخلاقی و عملی عظمت کے اعتبار سے اسی بلند درجے پر فائز تھے جو آپ کی شایان شان تھا۔ چنانچہ نامور تذکرہ نگار ابن العسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عمومی اخلاق و عبادات اور خصائل کی طرف اجمالی طور پر یوں اشارہ کیا کہ وقال الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا، یعنی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فضیلت کے مالک، کثرت سے روزہ نماز حج ادا کرنے والے، صدقہ دینے والے اور تمام افعال خیر سے سر انجام دینے والے تھے۔ بحوالہ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ ناظرین محترم، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا علم اور فضل حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے چونکہ مدینۃ العلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باب مدینۃ العلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی پرورش پائی، تو ان دنوں معظم ہستیوں کے فیضان تربیت کی برکت سے دونوں شہزادے بھی علم اور فضل میں ممتاز و نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر احادیث مبارکہ سیکھنے اور ان کی اشاعت اور ترویج میں کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے والد حضرت سیدنا علی، بھائی امام حسین اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے احادیث روایت کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی اور اپنے بھائی کی اولاد کو حصول تعلیم کے بارے میں بڑی تاکید کرتے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو، آج تو تم قوم میں سب سے چھوٹے ہو، لیکن کل تم ان کے بڑے بنو گے، اور تم میں سے جس میں یاد رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لیا کرے۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 259۔ ناظرین محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور فضل کا اندازہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جوابات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے۔ آئیے ان حضرات کے علم اور حکمت سے بھرپور گفتگو سے چند پھول پیش خدمت میں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار فرمایا کہ میرے بیٹے بتاؤ، راست روی یعنی سچائی و دیانت داری کیا ہے؟ عرض کی کہ راست روی بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرنے کا نام ہے۔ پھر استفسار فرمایا کہ عزت، بلندی، مرتبہ کس چیز میں ہے؟ عرض کی کہ رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کے ساتھ بھلائی اور تعاون کرنے میں۔ پھر استفسار فرمایا کہ شفقت و مہربانی کس میں ہے؟ تو عرض کی کہ قناعت اختیار کرنے اور کسی حقیر اور ذلیل نہ جاننے میں۔ استفسار فرمایا کہ ملامت کیا ہے؟ کہ خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا۔ استفسار فرمایا سخاوت کیا ہے؟ عرض کی کہ تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔ پھر استفسار فرمایا کہ بزدلی کیا ہے؟ تو عرض کی کہ دوست پر جرت مندی کا مظاہرہ کرنا اور دشمن سے بھاگنا۔ پھر استفسار فرمایا کہ حلم یعنی بردباری کیا ہے؟ عرض کی کہ غصہ پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا۔ پھر استفسار فرمایا کہ فقر کیا ہے؟ عرض کی نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہونا۔ استفسار فرمایا کہ ذلت کس چیز میں ہے؟ عرض کی سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانا۔ پھر استفسار فرمایا کہ بزرگی کیا ہے؟ عرض کی نقصان کرنے والوں کو کچھ عطا کرنا اور قصور وار کو معاف کر دینا۔ استفسار فرمایا کہ محرومی کیا ہے؟ عرض کی کہ حصہ ملنے پر انکار کر دینا۔ بحوالہ المعجم الکبیر حدیث نمبر ہے 2688 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اوپر پہلے ہم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین مبارکہ سے علم اور حکمت کے بہت سے پھول چننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان علم میں یگانہ روزگار یعنی بے مثل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ العلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینہ العلم امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علم دین کا بیش بہانہ خزانہ پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے بھرپور گفتگو ایسی دلکش ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ علم اور حکمت کے مہکتے پھول لٹاتے ہی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے والد محترم، والدہ محترمہ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم سے احادیث سنی اور روایت کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی امام حسن، آپ کے شہزادے امام زین العابدین، آپ کی صاحبزادیاں، پوتے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہم سمیت دیگر علماء محدثین علیہم الرحمہ شامل ہیں۔ بحوالہ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ ناظرین محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مستقل علمی حلقہ مسجد نبوی میں لگا ہوتا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو فقہی مسائل سے آگاہ فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس علمی حلقے کی شہرت اتنی تھی کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسجد نبوی شریف میں چلے جاؤ اور جس حلقے میں لوگ یوں معدب
بیٹھے ہوں گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، تو جان لینا کہ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے۔ بحوالہ تاریخ دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 181۔ ناظرین محترم، اسلامی اخلاق و ادب کی روح سے چھوٹے بھائیوں پر اپنے بڑے بھائی کا ادب اور احترام اس طرح لازم ہے جس طرح والد محترم کا احترام لازم ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں کے سامنے بڑے بھائی کا مرتبہ مقام شرعی نقطہ نظر سے والد کے برابر ہے، چنانچہ اس چیز کی وضاحت اور تعلیم امت کی خاطر معلم اخلاق اور صاحب خلق عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن عاص سے مروی حدیث میں فرمایا، حق کبیر الاخوہ علی صغیرہم حق والد علی والدہ، یعنی تمام بھائیوں میں بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر اس حق کے برابر ہے جو والد کو اپنی اولاد پر حاصل ہوتا ہے۔ بحوالہ مشکات المصابیح کتاب الادب باب البر والصلہ صفحہ نمبر 421۔ ناظرین محترم، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے بے نفس نفسی موجود ہو تو حیا کا تقاضا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے، جبکہ سامنے موجود نہ ہونے کی صورت میں عموماً اس چیز کا ملحوظ نہیں رکھا جاتا، مگر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب اور احترام کو غائبانہ طور پر بھی ملحوظ رکھا۔ چنانچہ مشہور مورخ ابن قتیبہ نے یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام حسن بن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر سوال کیا کہ بھیک مانگی، یعنی بھیک مانگی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا کہ دیکھو بھیک مانگنا جائز نہیں، سوائے بہت زیادہ مقروض یا محتاج بنا دینے والے فقر یا بہت زیادہ تاوان کی شکل میں۔ تو اس آدمی نے عرض کی کہ میں اس قسم کا ایک مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر آپ نے اس سے 100 دینار دینے کا حکم فرمایا۔ پھر وہ آدمی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ سے بھی سوال کیا۔ آپ نے بھی بھیک کے معاملے میں اس سے وہی بات فرمائی جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ اس نے وہی جواب دیا جو حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو دے چکا تھا۔ تو آپ نے پوچھا انہوں نے تجھے کتنی رقم دی؟ اس نے بتایا کہ 100 دینار۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار کم کرتے ہوئے 99 دینار اسے دے دیے اور اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ بڑے بھائی کے ساتھ اس معاملے میں برابری کریں۔ پھر اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر سوال کیا، انہوں نے بغیر کچھ پوچھے اسے 7 دینار دے دیے۔ اس پر اس نے کہا میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تھا اور ان سے پیش آنے والا سارا مذکورہ واقعہ بیان کیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تیرے اوپر تعجب ہے، تو مجھے ان کی مثل کیسے بنا رہا ہے؟ بے شک وہ دونوں بھائی علم اور مال کا دریا ہیں۔ بحوالہ ابن منظور مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 126۔ ناظرین محترم، کسی بھلائی کے عمل اور کار خیر میں باہمی مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شریعت میں ایک پسندیدہ اور مطلوب امر ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں یہ بات بھی پسند نہ تھی۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلث الليال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ملاقات اور بات چیت چھوڑے رکھے، اور اس معاملے یعنی گفتگو اور ملاقات میں پہل نہ کرنے والا جنت میں پہلے جانے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی کوئی جھگڑا اور بات چیت بند
ہے۔ تو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لوگ آپ دونوں بھائیوں کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں اور تم آپسی قطعی تعلقی کر کے بیٹھے ہو، لہذا آپ اٹھیے اور اپنے بھائی کے پاس جا کر ان سے بات چیت کیجیے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی، السابق السابق الی الجنت، یعنی بول چال میں سبقت کرنے والا جنت میں بھی سبقت لینے والا ہوگا، تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میں ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مخلصانہ جذبات سن کر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور انہیں مذکورہ بات چیت سے آگاہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو کی اور یوں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ بحوالہ ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، باب ذکر ما جاء مختصاً بالحسن علیہ السلام۔ ناظرین محترم، کسی بھی قسم کے مذہبی، نسلی، علاقائی اور لسانی تمیز اور تفریق کے بغیر تمام خلق خدا اور انسانیت کی خدمت، ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے کام آنے کا اسلام کے اخلاقی تعلیمات کی روح سے کیا مرتبہ ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو کتنی تاکید کی، پھر اس حوالے سے خود پیغمبر اسلام کی رحمت للعالمین اور رعوف الرحیم ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل کیا تھا، جن کی تفصیل ایک الگ الگ مستقل مضمون کی متقاضی ہے۔ یہ سب چیزیں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھیں۔ علاوہ عظیم فیاضی، سخاوت اور ایثار جیسی خوبیاں آپ کے ورثے میں ملی تھیں، اس لیے کمال فیض اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلق خدا کی حاجت کو پورا کرنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ حافظ ابن عساکر نے ابو ہشام القناد البصری کی زبان یہ چشم دید گواہی نقل کی ہے کہ میں ابو ہشام حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بصرہ سے سامان متاع فروخت کے لیے لایا کرتا تھا۔ آپ اس میں جھگڑا کر مجھ سے قیمت کم کراتے، پھر میرے وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس سامان کا زیادہ تر حصہ لوگوں کو عنایت فرمایا کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، میں آپ کے پاس بصرہ سے سامان لاتا ہوں، آپ باقاعدہ اصرار کر کے اور جھگڑا کر کے اس میں قیمت کم کراتے ہیں اور پھر میرے اٹھنے سے پہلے اس کا زیادہ تر حصہ لوگوں میں تقسیم بھی کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے والد گرامی نے مجھے یہ مرفوع حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سودے یا لین دین میں دھوکہ کھا جائے وہ قابل ستائش ہے نہ قابل اجر۔ بحوالہ ابن منظور مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1115۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انتہائی عمدہ وصف اور انتہائی خوبی کی چند ایمان افروز اور سبق آموز جھلکیاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی اور اپنی حاجت کا درج ذیل اشعار کی صورت میں یوں اظہار کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج آدمی نامراد واپس نہیں جائے گا جو آپ کے پاس امید لے کر آیا ہے اور جس نے آپ کے دروازے کا حلقہ کھٹکھٹایا ہے۔ آپ سراپا بخشش اور جود و کرم کی خان ہیں۔ آپ کا باپ وہ عظیم شخص تھا جس نے فاسقوں سے جنگ فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ دروازے کی دستک اور سائل کی حاجت انہوں نے نماز میں سن لی،
نماز میں تخفیف کی اور باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ سائل کے چہرے پر واقعی فقر و فاقہ کے آثار ہیں۔ آپ نے واپس آ کر اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ ہماری نفقہ میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ 200 درہم ہیں، جن کے متعلق آپ کی ہدایت ہے کہ انہیں آپ کے اہل خانہ پر خرچ کر دوں۔ آپ نے فرمایا وہ سب درہم لاؤ، کیونکہ ان سے زیادہ حقدار آدمی آ گیا ہے۔ پھر ان دراہم کو پکڑ کر باہر نکلے اور انہیں اس اعرابی یعنی سائل کو دیتے ہوئے فرمایا البدیہہ، یہ اشعار کہے کہ خذھا فانی الیک معتذر واعلم بانی علیک ذو شفقہ لو کان فی سیرنا عصاتمہ اذا کانت سمانا علیک مندفقہ لیکن ریب المنون ذو نقد والکف منا قلیل النفقہ۔ بحوالہ ابن منظور مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر۔ خلق خدا کی حاجت براری سے متعلق حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور ایمان افروز اور انتہائی ایثار و ہمدردی پر مبنی واقعہ نامور صوفی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں یوں نقل کیا ہے کہ ایک دن ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور عرض کی اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، میں ایک درویش اور بال بچے دار آدمی ہوں، اس لیے آج رات آپ سے کھانے اور مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ شام سے آ رہا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ ہر تھیلی میں 1000 دینار سونے کے اشرفی موجود تھی۔ لانے والے اہلکاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے معذرت کر رہے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دیناروں کو خرچ فرمائیے، بعد میں مزید بھیج دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ درویش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل خانہ سے فرمایا کہ یہ تمام تھیلیاں اسے دے دی جائیں۔ پھر اس درویش سے معذرت بھی چاہی کہ میں نے تجھے اتنی دیر تک بٹھائے رکھا، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ رقم اتنی تھوڑی ہوگی تو تجھے انتظار نہ کراتے، اس لیے ہمیں معذور سمجھو کہ ہم اہل آزمائش میں سے ہیں اور دنیا کی ہر راحت سے باز آ گئے ہیں اور اپنی دنیا کی تمام مرادیں ہم نے گم کر دی ہیں اور اپنی زندگی دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقف کر دی ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر سواری پر مالک کے آگے بیٹھنے سے گریز، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی عظمت و شرافت اور ذاتی فضائل اور مناقب کے پیش نظر حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم جیسے کبار صحابی رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تعظیم اور تکریم فرماتے اور ان کا حد در احترام فرماتے۔ حوالہ البدایہ والنہایہ۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا طرز عمل اور سوچ یہ تھی کہ اس تعظیم میں کہیں اسلامی اخلاق اور آداب کے خلاف کوئی کام واقع نہ ہو جائے۔ اس عظیم سوچ اور بلند اخلاقی پر مبنی ایک سبق آموز واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جیسے مشہور محدث علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کی زبانی یوں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے باہر مقام حرا کے قریب واقع اپنی زمین کی طرف جانے کے لیے نکلے تو راستے میں مشہور صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پا لیا۔ وہ اپنی سواری یعنی خچر پر سوار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل چلتے دیکھ کر سواری سے اتر پڑے اور سواری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کرتے ہوئے عرض کیا اے عبداللہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، مگر آپ نے سواری پر بیٹھنے کو ناپسند فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار کے باوجود جب آپ سوار نہ ہوئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آپ کو ہر قیمت پر سوار ہونا ہوگا۔ آپ سوار ہونے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، تاہم فرمایا کہ تم نے قسم اٹھا کر مجھے تکلیف میں ڈال دیا،
اب یوں کیجئے کہ آپ سواری کے آگے بیٹھیں، میں آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی جان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث نقل کرتے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے چوپائے یعنی سواری کے اگلے حصے پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس طرح بستر کے اگلے حصے پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار صاحب فراش ہے، جبکہ گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں صاحب خانہ امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے بالکل سچ فرمایا ہے، میں نے اپنے باپ بشیر کو بھی اس طرح کہتے سنا ہے جیسا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الامن اذن، مگر وہ آدمی جس کو مالک اجازت دے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہو گئے۔ بحوالہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد کتاب الادب باب صاحب الدابہ حق ناظرین محترم، درج بالا قسم کے اخلاقی عظمت کا ایک اور ایمان افروز واقعہ علامہ محب الدین طبری نے یوں نقل کیا ہے کہ ایک حضرت امام علی بن موسیٰ سے مروی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے، غلام ساتھ تھا، راستے میں گرا ہوا کھانے کا ایک لقمہ پایا تو اسے اٹھا کر غلام کو پکڑایا اور فرمایا واپسی پر مجھے یاد دلانا، مگر غلام نے وہ لقمہ کھا لیا۔ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو غلام سے اس لقمے کے بارے میں پوچھا، اس نے عرض کیا کہ میرے مولا میں نے وہ لقمہ کھا لیا۔ فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ پھر فرمایا سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من وجد لقمہ ملقاہ فمسح او غسل ثم اکلہا اعتقہ اللہ من النار، یعنی میں نے اپنے جد امجد حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی نے کوئی گرا پڑا لقمہ یا پایا پھر اسے صاف کر کے یا دھو کر کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے تو میں کیوں کر اسے غلام بنا سکتا ہوں۔ بحوالہ ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ اذکار تتضمن فضائل و اخبار، اسلامی اخلاق و آداب اور اوصاف میں تواضع انکساری کو جو اہمیت حاصل ہے، نیز اسلامی تعلیمات میں اس کی جتنی تاکید آئی اور اس سلسلے میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی نمونہ چھوڑا ہے، یہ سب چیزیں سیدنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے مخفی نہیں تھی، اس لیے خاندانی، معاشرتی، سماجی اور مذہبی روحانی اعتبار سے انتہائی بلند مرتبہ مقام حاصل ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کمال درجے کی تواضع اور انکساری پائی جاتی تھی۔ چنانچہ نامور مورخ و محدث حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک سبق آموز مثال یوں درج کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر چند مساکین کے پاس سے ہوا جو مسجد نبوی کے ساتھ صفہ میں کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر عرض کیا کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے۔ آپ بیٹھ گئے اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان مساکین کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، پھر ان سے فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم لوگ میری دعوت قبول کرو۔ سب نے کہا کہ نعم، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ انہیں اپنی دولت خدا پر لے گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ کھانے کو تمہارے پاس موجود ہے وہ لے آؤ۔ بحوالہ ابن منظور مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 129۔ ناظرین محترم، انسانی فطرت ہے کہ انسان مشکل اور آزمائش کے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مدد اور تعاون کا خواہان ہوتا ہے،
مگر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر بھی کسی کو آزمائش اور مشکل میں ڈالنا پسند نہیں فرمایا۔ اس بلند سوچ کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کی رات اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، پھر اس مشکل ترین اور آزمائش کی گھڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی اور فرمایا میں یہی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یزید ہی فوج ہر صورت کل تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس صورتحال میں تم میں سے تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، تم سب میری طرف سے آزاد ہو، اور اب رات کے اندھیرے نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے، پس جس آدمی کے پاس ہمت ہو وہ میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی آدمی کو ساتھ ملا لے اور تم سب رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جاؤ۔ ان لوگوں یعنی یزیدی فوج کو تو صرف میری تلاش ہے، کل جب یہ مجھے دیکھیں گے تو تمہاری تلاش بھول جائیں گے۔ اس مخلصانہ پیشکش پر آپ کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا لا ابقان اللہ بعدک واللہ لا نفارقک، وقال اصحابہ کذالک، اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ہمیں زندہ نہ رکھے، قسم بخدا ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ بحوالہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3